اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. سورہ یوسف جو ہے یہ سب سے بہترین کہانی ہے. قرآن حکیم نے کہا سب سے بہترین قصہ ہے. یہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی اور خواب کی تعبیر پر ختم ہو جاتی ہے. یہ خلاصہ ہے. ایک خواب ہے اور خواب سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر کے اوپر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے. ایک بھائیوں کے حسد کی وجہ سے ایسا ہوا. بھائیوں کے حسد کی وجہ سے. جی اس سورہ کریمہ کی تھیم کیا ہے وہ بہت غور سے سنو. تھیم 3 تھی وہاں. اتبع ما یوحی الیک ایک, اچھا, اور اس کے بعد وصبر 2, حتی یحکم اللہ بیننا 3. اس کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں. ثق بتدبیر اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر پر بھروسہ کرو, وصبر اور صبر کرو, ولا تیأس اور مایوس مت ہو. یہ 3 چیزیں اس کہانی کی پوری بنیاد ہیں. جی یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں آ رہی. ثق بتدبیر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی تدبیر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور کوئی بری چیز ہوتی ہے اس کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب قانون جاری ہے. مثلا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے محبت کی. محبت ایک اچھی چیز ہے لیکن اس محبت نے ان کو کنویں میں پہنچا دیا. کنویں میں چلے گئے. اسی محبت کی وجہ سے تو بھائیوں نے ان کو اٹھا کر کے کنویں میں ڈال دیا. تو ایک اچھی چیز سبب بنی ہے ایک بری جگہ پہنچنے کی, کنویں میں. جی اچھا, کنویں میں پہنچنا ایک بری چیز ہے, آدمی مر سکتا ہے اس کے اندر, لیکن یہ بری چیز سبب بنی ایک اچھی چیز کی کہ وہاں مصر میں پہنچے اور عزیز مصر نے ان کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا, اپنے گھر میں رکھا. اچھا تو گھر میں رکھا گیا, بڑی عزت کے ساتھ ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لیکن یہ اچھی چیز سبب بنی ہے جیل میں جانے کی. جی اچھا, اور جیل میں جانا ایک بری چیز ہے, یہ سبب بنی ہے عزیز مصر بننے کی. جی اگر جیل میں نہ جاتے, خواب کی تعبیر نہ بیان کرتے ان دونوں سے, تو بادشاہ کیسے بنتے تھے؟ دیکھو ایک چیز اچھی ہوتی ہے جی اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے, پھر بری چیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے, پھر وہ اچھی چیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں محبت ایک اچھی چیز, اس محبت کا نتیجہ کنویں میں پڑنا ہوا, اور کنویں میں پڑنا ایک بری چیز ہے, اور اس کا نتیجہ ہوا آپ مصر کے بازار میں پہنچے اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے. جی اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اچھی چیز ہے, مگر جیل میں پہنچ گئے. جی اور جیل میں جانا ایک بری بات ہے, ایک خراب چیز ہے, لیکن اس کے ذریعے جیل میں جانے کی وجہ سے بادشاہ بن گئے مصر کے. تو ثق بتدبیر اللہ, یہ مت سمجھو کہ بظاہر یہ چیز بری لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے اس بری چیز کے پیچھے کوئی اچھی چیز ہو. جی ثق بتدبیر اللہ. لہذا اگر کوئی مصیبت آئے تو آپ کو صبر کا دامن اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو اس سورہ کریمہ کے اوپر غور کرنا ہے کہ اچھی چیز نظر آ رہی تھی, ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی برا نتیجہ ہو, اور کوئی بری چیز ہے اس کا نتیجہ اچھا ہو. تو ثق بتدبیر اللہ. جی اور یہ قاعدہ ہے, جس چیز سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا جی وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جی بہت محبت کیا نا حضرت یوسف سے, حضرت یوسف ہاتھ سے نکل گئے. لہذا کسی چیز سے اتنا دل نہ لگاؤ. دنیا سے اگر بہت دل لگاؤ گے نا تو پھر جب مرو گے, مرنے لگو گے, تو پیچھے مڑ مڑ کر کے دنیا کو دیکھو گے. دنیا تمہیں گھاس ڈالنے والی نہیں ہے, دنیا سے تو نکلنا ہی ہے آپ کو. جی ایک بات تو یہ ہے, اور اس میں ایک خاص بات ہے کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. جی یہ کنویں میں جو گئے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو زمین میں تمکنت دی, زمین میں تمکین دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش اقتدار کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے. اگر آپ کو اقتدار حاصل کرنا ہے تو اقتدار کی سیڑھی کا پہلا زینہ آزمائش ہے. پہلا قدم ہی یہ آزمائش ہے. آزمائش کے بغیر آپ اقتدار حاصل نہیں کر سکتے. جی ایک بات اور بڑی پیاری ہے, اللہ اکبر. یہ جب عزیز مصر کے ہاں گئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی بہت خوبصورت تھی, نام نہیں بتایا قرآن حکیم نے. جی کہتے ہیں کہ یہ ان پر عاشق ہو گئی. وراودته التي هو في بيتها, اور پرچایا, گناہ کی طرف بلایا اس عورت نے جس عورت کے گھر میں وہ تھے.
اللہ کیا تعبیر بولے. صاف صاف ایسا نہیں کہا گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ پر آمادہ کیا. کن کو؟ یوسف کو. عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے, زلیخا نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی. یہ کہنے کے بجائے یوں کہا جا رہا ہے اور گناہ کی دعوت دی پرچایا اس عورت نے جس عورت کے گھر میں وہ تھا. دیکھیں کہ تمہارے اللہ تو تعبیر دیکھ رہے ہیں, جس کو انگریزی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ she said in whose house he was and sought to seduce him and close all the doors and said come you. اللہ نے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك come you. ایسا گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے. تو دیکھو اللہ نے تعلیم دی ہے کہ کیسی بھی خراب عورت ہو, کیسی خراب عورت ہو, معلوم ہو جائے کہ خراب ہے, نام مت لو اس کا, ذکر کرتے وقت نام نہ لو, اور جس کو وہ گناہ پر آمادہ کر رہی ہے اس کا بھی نام مت لو, دونوں بدنام ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, نام مت لو. یہ تعلیم دی گئی ہے. یہ جو گناہ پر دعوت دے رہی تھی اس عورت کا نام نہیں لیا گیا, اور جس کو گناہ کی دعوت دی جا رہی تھی داعیہ اور مدعو دونوں کا نام نہیں لیا گیا. تعلیم ہے اس بات کی کہ گناہ اگر کوئی کر رہا ہو, عورت ہو یا مرد ہو, تو نام نہ لیا جائے. جی جی, یہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے. اور پہلے عورت کا تذکرہ ہے, اسی وجہ سے عورت کتنی بھی بری ہو اس کی برائی کو نہ اچھالا جائے, بالکل بھی نہیں. وراودته التي, نام نہیں لیا گیا. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. جی, جیل میں پہنچ گئے, اسی عورت نے جیل بھیجوایا, جیل میں پہنچے. اب اس کے بعد دو اور پہنچ گئے وہاں. ایک کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے, وہ نان بائی تھا, وہ کھانا جو بناتا تھا. جی, اور ایک تھا ساقی, شراب پلانے والا بادشاہ کو. ساقی کے اوپر اور نان بائی کے اوپر, دونوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے تو بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. معاملہ مارز تفتیش میں تھا, لیکن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ بھاگ نہ جائیں, تفتیش ہو رہی تھی. جی, یہ دونوں اسی بیرک میں آئے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے. جی, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا یا صاحبی السجن, ایسا یہ نہیں کہا انہوں نے اے میرے دونوں ساتھیوں, ایسا نہیں کہا, بلکہ کہا یا صاحبی السجن, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں. یہ جیل بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم دونوں میرے اس جگہ کے ساتھی ہو, عقیدے میں میرے ساتھی نہیں ہو تم. جی, فرق کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم جیل کے میرے ساتھی ہو, عقیدے کے میرے ساتھی نہیں ہو تم. تمہارا عقیدہ الگ ہے, میرا عقیدہ الگ ہے, اور میرا عقیدہ عقیدہ توحید ہے, تمہارا عقیدہ عقیدہ شرک ہے. اور پھر توحید کی دعوت دے دی انہوں نے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الوالد, دیکھ رہے ہیں آپ, یا صاحبیہ کہہ سکتے تھے اے میرے دونوں ساتھیوں, نہ یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, یعنی میں جیل کا ساتھی ہوں تمہارا, عقیدے میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں. تو ساتھی ہوں میں جگہ کا, عقیدے کا ساتھی نہیں ہوں. اس وجہ سے سجن کو لائے گا, یعنی ایک ایک لفظ ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ اگر اس کو وہاں سے نکال لیا جائے تو وہ مفہوم بنے گا ہی نہیں. یہ کسی انسان کا کلام تھوڑی ہو سکتا ہے. جی, اس کے بعد کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, بتاؤ کیا دیکھا تم نے خواب میں. تو وہ بولا, وہ جو نان بھائی تھا, کہ میں نے اپنے سر پر خوان رکھا ہوا ہے اور چڑیاں روٹیاں لے لے کر کے جا رہی ہیں. اچھا, تو نے کیا دیکھا؟ بولے میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے ساقی کو, اور یہ جو نان بھائی ہے اسی نے زہر دینے کی کوشش کی ہے, لہذا اس کو سولی دے دی جائے گی, اور اس کا مغز, اس کا گوشت پرندے اور کوے اور سب جاندار کھائیں گے. اس کا بتا دیا گیا. اچھا, اب جب یہ جانے لگا, کون؟ یہ ساقی, اور حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ یہ بچ جائے گا, خواب کی تعبیر بتائی تو کہا کہ جا کر کے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا میرا. جی, ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جو جیل میں پڑا ہوا ہے, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس آدمی کے ذہن سے بات نکال دی. کئی سالوں تک اس آدمی کو یاد ہی نہیں آیا کہ کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے سال, جتنے ٹائم تک کسی کو کہاں رکھنا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتی. جی جی,
یہ جو ہے بادشاہ نے اسی ٹائم خواب دیکھا. کیا دیکھا وہ دیکھو, اور تعبیر کیسے نکالی جاتی ہے وہ دیکھو. کہتے ہیں ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے, گھر کے اندر چارپائی ہے کمرے میں, چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. ارے کہا جلدی کر, اپنا سامان وامان باہر نکال لے, اپنے بال بچوں کو باہر نکال لے, تیرا گھر گرنے والا ہے. اور سچ مچ جیسے اس نے اپنے بال بچوں کو نکالا اور گھر سے سامان نکالا, گھر بیٹھ گیا. پھر دوسری جگہ اس نے گھر بنایا. 4-6 مہینے کے بعد آیا اور کہا کہ حضرت خواب دیکھا ہے میں نے. کہا کیا دیکھا؟ وہی خواب دیکھا ہے. بولے کھاٹ کے نیچے خواب, کھاٹ کے نیچے جو آگ جل رہی ہے, یہ خواب دیکھا میں نے. کہا کہ کھاٹ کے نیچے کھود, وہاں خزانہ تجھے ملنے والا ہے. کہا کہ حضرت عجیب بات ہے, خواب ایک ہے, تعبیر دو کیسے؟ کہا کہ احمق کہیں کے, وہ جب تو نے خواب دیکھا تھا وہ گرمی میں تھا, اس وقت سردی میں تو بتا رہا ہے. جی, گرمی میں آگ آدمی کو تکلیف دیتی ہے اور سردی میں آگ آدمی کو راحت دیتی ہے. لہذا اس وجہ سے دونوں خواب ایک ہے مگر تعبیریں مختلف ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کس طرح بتائی, اینالیسس کیسے کیا, تجزیہ دیکھو کیسے ہوا. کہا کہ کیا دیکھا ہے بادشاہ نے؟ کہا کہ انی ارا سبع بقرات سمان, 7 موٹی گائیں ہیں, موٹی موٹی گائیں ہیں. اچھا, یاکلہن 7 عجاف, جسے 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. اچھا, اور کیا دیکھا؟ وسبع سنبلات خضر, اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. اچھا, کیسے نکالا, اینالیسس کیسے کی انہوں نے؟ اینالیسس یہ کی, 7 موٹی گائیں ہیں. اچھا, 7 موٹی گایوں کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں 7 نے. تو پہلے کیا ہے؟ 7 موٹی گائیں ہیں. انہوں نے تجزیہ یہ کیا, اینالیسس یہ کی کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں, ان کا مطلب یہ ہوا کہ 7 سال پیداوار بہت ہوگی, بمپر کراپ آئے گی. جی, فصل بہت ہوگی 7 سال, اور 7 سال کے بعد 7 سال قحط کا ہوگا. تو 7 سال جو قحط کا ہوگا, وہ جو 7 سال شروع میں آپ نے پیداوار کی ہے, اس پیداوار کو یہ 7 سال قحط کے کھا لیں گے. مطلب تو پہلے تذکرہ ہے 7 موٹی گایوں کا, تو کہا انہیں 7 سال قحط کے آئیں, یہ 7 سال یہ پیداوار کے آئیں گے, اور اس میں کھیتی کرو, غلوں کو جمع کرو, اور اس کے بعد 7 سال جو دبلی گائیں جو کھا رہی ہیں, بعد میں ان کا تذکرہ کیا گیا, بعد میں قحط آنے والا ہے. جی, تو گویا کہ پہلے ہے خوشحالی اور بعد میں اس کے قحط ہے. جی, اور اس کے بعد 7 کے اس عدد سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال قحط کے ہوں گے اور 7 سال اللہ تبارک تعالیٰ پیداوار کے کرے گا. تو اس طریقے سے انہوں نے خواب سے نتیجہ نکالا. جو معبرین ہوتے ہیں وہ خواب سن کر کے تجزیہ کرتے ہیں, تجزیے کے بعد اس کو نکالتے ہیں. اور بہرحال یہ ایک باریک علم ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا تھا. تو یہ سورہ کریمہ آگے تک چلی گئی ہے. اس سورہ کریمہ کے اور بہت سارے اسرار ہیں جو ہم انشاءاللہ کل ان کے ساتھ ہی اس پورے سورہ کریمہ کے اوپر گفتگو کریں گے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ یوسف چل رہی ہے, اس کی کچھ خاص اور اہم باتیں ذہن نشین کریں. پہلی بات کہ یہ سورہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر پر ختم ہو جاتی ہے. ایک هذا شيء وشيء آخر. دوسری چیز, یہ سورہ کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفتوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے, علیم الحکیم. جی, اور انہی دونوں صفتوں کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. العلیم الحکیم 3 جگہ ہے, یہ شروع میں ہے علیم الحکیم, بیچ میں ہے العلیم الحکیم, اور آخر میں ہے العلیم الحکیم. تو اللہ کی 2 صفتوں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے اور 2 صفتوں کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. اللہ, ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ آدمی کسی
تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے شکایت ہوتی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس تکلیف کو نہیں جانتا ہے؟ حقاً یعلم، یقیناً جانتا ہے، لیکن تم کو اس تکلیف میں اس نے مبتلا کیا ہے، جانتے ہو؟ ایک حکمت کی بنا پر ہے جی، علیم حکیم، اسے معلوم ہے تم جس تکلیف میں ہو، لیکن یہ جو تکلیف تمہارے اوپر آئی ہے یہ ایک حکمت کی بنا پر ہے جی۔ لہذا اللہ کی ان دو صفتوں کے ساتھ یہ سورہ کریمہ شروع ہوتی ہے اور انہی دونوں صفتوں پر یہ سورہ کریمہ ختم ہو جاتی ہے۔ شیء آخر، تیسری چیز، اس میں 4 لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ سورہ کریمہ کبھی ترجمہ کے ساتھ پڑھے ہیں؟ اس میں 4 لوگ خواب دیکھتے ہیں جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کا بادشاہ ریان کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ تو ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اور ایک خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا۔ 2 ہو گئے، 2 اور کون ہیں؟ 2 وہ لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ہیں جی۔ ایک خواب دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا خوان اٹھا رکھا ہے اور چڑیاں اس خوان سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے بھاگ رہی ہیں۔ 3، چوتھا ساقی، وہ جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ آصر خمرہ، کہ میں بادشاہ کو پھر سے شراب پلا رہا ہوں جی۔ ان 4 آدمیوں نے خواب دیکھا ہے۔ اس میں نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے کا تذکرہ ہے وہاں صیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے، انی رأیت جی، ایسا میں نے دیکھا۔ اور یہ تینوں آدمی جب خواب دیکھتے ہیں تو وہاں پر فعل مضارع ہے، یہاں پاسٹ ہے۔ کہاں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے کی جب بات آئی تو وہاں جو ورب استعمال کیا گیا ہے وہ پاسٹ کا ہے، رأیت ایسا۔ اور بقیہ جو 3 لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہاں پریزنٹ استعمال کیا جا رہا تھا، وہ پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کیا جا رہا ہے، فعل مضارع۔ لما، وائی، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب صرف ایک بار دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا مرتن واحدہ، اس وجہ سے پاسٹ کا ورب استعمال کیا گیا، ایسا۔ اور یہاں کیا استعمال کیا؟ آئی سی، میں دیکھتا ہوں، 3 جگہوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کئی بار یہ خواب دیکھا ہے، بادشاہ نے وہ جو خواب دیکھا نا کئی بار دیکھا ہے جی۔ اور یہ جو قیدی تھے انہوں نے بھی اس خواب کو ایک بار نہیں کئی بار دیکھا تھا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے کی جب بات آئی تو وہاں پر پاسٹ کا صیغہ استعمال کیا گیا، رأیتو۔ اور جب ان تینوں کے خواب دیکھنے کی بات آئی تو وہاں پر فعل مضارع پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کیا گیا، کیونکہ انہوں نے یہ خواب ایک مرتبہ نہیں کئی بار دیکھا تھا۔ یہ فرق یہ سمجھ میں آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب اپنے ابا سے بیان کیا، نبی یعقوب سے علیہ السلام، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تقص رؤیاک علی اخوتی، اپنے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا۔ جی، اس میں نکتہ یہ ہے
کہ بڑا جب چھوٹے کو کسی کام سے روکے تو چھوٹا الجھن میں پڑ جاتا ہے. بڑا مجھے اس کام سے کیوں روک رہا ہے؟ کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس سے کہیں کچھ کام کر رہا ہے، ڈونٹ ڈو دس، یہ کام مت کرو. اب اس کے ذہن میں فوراً بات کرو، وائی، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیوں مجھے روک رہا ہے؟ لہذا اس کے ذہن میں جو ابھرتا ہوا سوال ہے اسے خلجان میں مبتلا نہ رکھا جائے، اس کے سوال کا جواب دے دیا جائے. انہوں نے کہا کہ میرے بچے یہ خواب بیان مت کرنا. کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، یہ خواب میں بیان کرنے سے تمہارے بھائیوں سے اس لیے منع کر رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے خلاف کوئی مکر نہ کرنے لگے، کوئی چال نہ چلنے لگے. جی یہ دیکھو، اس وجہ سے میں منع کر رہا ہوں کہ یہ خواب بیان مت کرنا. اچھا، نکتہ یہ ہے کہ ایک بھائی کا دل دوسرے بھائیوں سے خراب نہ ہو، اس وجہ سے آگے شیطان کا حوالہ دے دیا گیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ بھائی بھائی کے درمیان یہ جو نفرتیں ہوتی ہیں، اس میں سارا کا سارا معاملہ شیطان رجیم کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ ایک بھائی کا دل اپنے بھائیوں کے تئیں خراب نہ ہو. دیکھیے تو دل نہ خراب. اچھا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ابا سے بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا. جانتے ہیں اے میرے ابا جب کہا جاتا ہے تو یہ جو ندا ہوتی ہے، ندا یہ پکار، یہ تلطف کے اوپر دلیل ہوتی ہے. ابا بولے تو تلطف کے اوپر دلیل. تلطف کا مطلب ہوتا ہے کائنڈنس. اسی طریقے سے آپ کائنڈنس کے علاوہ اس کو مائلڈنس بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ. تو یہ نرمی کے اوپر دلیل ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں. جی، الانبیاء ابر الناس بوالدیہم، انبیاء سب سے زیادہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتے ہیں. اور من البر، فرما برداری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ندا دی جائے تو تلطف کے ساتھ، جی، کہ وہ من البر، یہ فرما برداری میں سے ہے کہ ان کو جب پکارا جائے تو اس پکار کے اندر بڑی نرمی ہو، کائنڈنس ہو. جی وہی کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا. اچھا، بھائیوں کو نفرت کیوں تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے؟ اولاً یہ دوسرے ماں سے تھے، یہ سارے بھائی، اور یہ جو دو بھائی تھے یوسف اور بنیامین، یہ ایک ماں کے تھے. نکتہ یہ ملا کہ ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں تو یہ دو بیویوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہیں، ان کی ایک دوسرے سے تقریباً نہیں بنتی ہے. جی جی، یہ فطرت ہے تقریباً. وہ بیوی کان میں پھونکتی رہتی ہے بچوں کے، ماں، ارے مجھے لایا تھا پہلے بیاہ کر کے، عیاش ٹائپ، دیکھو دوسری کر کے لے آیا. بچے بھی کہتے ہیں ہاں ہو جی. تو اس طریقے سے مائیں جو کان بھرتی رہتی ہیں تو دونوں بیویوں کو جو بچے ہوتے ہیں ان کے درمیان نفرت بھری رہتی ہے. اچھا، بچوں کو یہ شکایت تھی، دوسری بیویوں کے جو بچے تھے، جی، یعنی 10، ایک ماں سے تو حضرت یوسف اور بنیامین تھے، تو دوسری ماں سے جو 10 بچے تھے ان کو بڑی نفرت تھی حضرت یوسف سے، اس لیے کہ حضرت یوسف کو اور بنیامین کو، ان دونوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے. کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور یہ کہہ بھی رہے ہیں، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ان کا قول دیکھو کتنا عجیب ہے. اللہ اکبر. بھائی لوگ ہیں، بول رہے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے یہ دونوں کے دونوں احب
احب الی ابینا، ہمارے باپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، منا ہم سے، ونحن عصبہ، ہم طاقتور لوگ ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، وہ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، ذرا سا ہٹیلے ہیں، بولتے تھے ہٹیلے ہیں وہ. زلال کہتے ہیں کہ روٹ سے ہٹ جانا، جانا تھا چنئی پہنچ گیا بمبئی، تو یہ ٹریک سے ہٹ جانا اس کو زلال کہتے ہیں، گمراہی. جانا تھا جنت میں پہنچ گیا جہنم میں، دیٹ از کالڈ زلال، گمراہی اس کو بولتے ہیں. راہ کو گم کر دینا، راہ کو گم کر دینا، دیٹ از کالڈ زلال. تو ابا جو ہمارے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، اس کی دلیل دی انہوں نے، کیا؟ نحن عصبہ، ہم لوگ طاقتور ہیں، اور یہ دونوں مریل ٹائپ، ایک ہاتھ مارو تو بہرے ہو جائیں. تو طاقتور سے محبت نہ کر کے کمزور سے محبت کرنا، یہ ٹریک سے ہٹی ہوئی بات ہے. یہ قیاس فاسد ہے، قیاس خاطی ہے، غلط قیاس ہے یہ. اس لیے کہ کمزور سے محبت کرنا یہ انسانیت کی دلیل ہے. انسان کی انسانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدمی طاقتور سے نہیں، کمزور سے محبت کرے. جی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام غلطی پر نہیں تھے، غلط ان کی سوچ تھی. یہ کہتے تھے ہم طاقتور ہیں، لہذا ہم سے محبت ہونی چاہیے ہمارے باپ کو. یہ دونوں کمزور ہیں، کمزوروں سے محبت نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہیں جاننا چاہیے تھا کہ انسان کی انسانیت یہ ہے کہ انسان کمزوروں سے محبت کرے. لہذا ان کا یہ قیاس کہ نحن عصبہ، ہم طاقتور ہیں، محبت ہم سے ہونی چاہیے، ھذا قیاس فاسد، ھذا قیاس خاطی، غلط قیاس ہے یہ. جی، ایک حکیم سے پوچھا گیا کہ تمہیں تمہارا بھائی زیادہ محبوب ہے یا تمہارا دوست؟ جی، کیا پوچھا؟ تمہارا دوست زیادہ محبوب ہے یا تمہارا بھائی؟ بولے میرا بھائی مجھے زیادہ محبوب ہے اگر وہ میرا دوست ہو تو. حکیمانہ جواب ہے. حکیم نے حکیمانہ انداز میں جواب دیا. کیا کہا؟ کہ تمہیں تمہارا بھائی زیادہ محبوب ہے یا تمہارا دوست؟ تم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ بولے اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہوں اگر وہ میرا دوست ہو تو. بھائی جیسا دوست نہیں اور بھائی جیسا دشمن بھی نہیں. جی، دشمنی پر آتا ہے تو تمام حدیں پھلانگ جاتا ہے. جی جی، بھائی ہوتا ہے تو میں بھائی سے اپنے محبت کرتا ہوں اگر وہ دوست ہو تو. حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر دو چیزیں تھیں، کان جمیل الخلق وکان جمیل الخلق. خلق کا مطلب ہوتا ہے آدمی کا اخلاق اچھا ہو. جی، آدمی کی سیرت اچھی ہو. اور جمیل الخلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صورت خوبصورت ہو. تو آپ صورتاً خوبصورت تھے، آپ خوبصورت تھے اور خوب سیرت تھے. کانا جمیل الخلق وکانا جمیل الخلق، خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے. لیکن مصیبت میں کس نے ڈالا؟ خوبصورتی نے. اور بچایا کس نے؟ خوبصورتی نے. جی جی جی، خوبصورت تھے اس وجہ سے بھائیوں نے حسد کیا. باپ محبت کرنے لگا، خوبصورت دیکھ کر کے بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں پہنچا دیے گئے. تو یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے مصیبت میں ڈالتی ہے. جی، اور خوبصورتی آدمی کو مصیبت سے بچاتی تھی. تو یہ جمیل الخلق بھی تھے اور جمیل الخلق بھی تھے. آدمی کو اپنی سیرت کے اوپر دھیان دینا چاہیے، صورت کے اوپر نہیں. اس لیے کہ کسی نے کہا ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. All that glitters is not gold. جو چیز چمکتی ہوئی نظر آئے ضروری نہیں کہ وہ سونا ہو. جی، all that glitters is not gold. تو چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. تو آدمی کو اپنی سیرت کے اوپر دھیان دینا چاہیے، صورت کے اوپر نہیں. اس لیے کہ صورت ہمیشہ مصیبت میں مبتلا کرتی ہے. یہ جتنے فساد، جتنے ریپ وغیرہ ہو رہے ہیں نا، جتنے فسادات اور جتنی خرافات ہو رہی ہیں، سب اسی صورت کے اوپر ہو رہی ہیں. جی، آدمی سیرت کو دیکھے تو فساد ہو ہی نا. جی، میٹنگ بیٹھی بھائیوں کی،
پوری ایک ٹیم ہے ان کی 10 کی. سب نے کہا, کچھ لوگوں نے مشورہ دیا, اقتلوا یوسف, کل یوسف, ختم کر دو اس کو, راستے سے ہٹاؤ, قتل کر دو, راستے کا بہت بڑا کانٹا ہے, ہٹاؤ اس کو. ابھی طرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, یا اسے کہیں دور دراز کسی زمین میں چھوڑ آتے ہیں. چھوٹا ہے, کسی اسٹیشن پہ چھوڑ دو, گاڑی کے بھٹکتا رہے گا, کوئی پکڑ کر کے لے جائے گا, بیچ دے گا, فقیر بنا دے گا, ہاتھ پیر کاٹ دے گا, کہیں کسی چوراہے کے اوپر بٹھا دے گا بھیک مانگنے کے لیے, کسی زمین میں چھوڑ دیتے ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم, ہمارے ابا کی جو توجہ ہے پوری ہمارے لیے ہو جائے گی. یہ بھی بیچارے محبت ہی میں یہ سب کچھ کر رہے تھے, باپ کی محبت میں, ان کی بھی کیا غلطی ہے, یہ بھی سب محبت میں مرے جا رہے تھے. حضرت یعقوب حضرت یوسف سے محبت پر مجبور ہیں, اور یہ بیٹے چاہ رہے ہیں کہ میرا باپ ہم سے زیادہ محبت کرے. دونوں طرف محبت ہیں اور دونوں مجبور ہیں, اس لیے کہ محبت جو ہوتی ہے یہ اضطراری ہوتی ہے. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں, انتقال آپ نے جب کیا تو 9 بیویاں زندہ تھیں, لیکن سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو چاہتے تھے. جی, سب سے زیادہ, اس لیے کہ محبت کا معاملہ قلبی ہوتا ہے. جی, یہ اضطراری ہوتا ہے, یہ اختیاری نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیوں 3 بیٹے ہوتے ہیں تو تینوں بیٹوں میں کوئی ایک جو ہے بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. جی, اور اس میں جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے نا اسی سے ماں باپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جی, اور شرارتیں بھی بہت کرتا ہے. جی, چھوٹا جو ہوتا ہے, چھوٹا کمزور ہوتا ہے, لہذا ماں باپ چھوٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, کمزور ہوتا ہے. جی, اب بیمار ہو تو اور زیادہ ماں باپ کی محبتوں کا مستحق ہو جاتا ہے, بہت محبت کرتے ہیں ماں باپ. جی, یہ بھی محبت سے مجبور تھے, مار ڈالو اس کو. کیوں؟ تاکہ محبت ہمارے لیے خاص ہو جائے. یخل لکم وجہ ابیکم, یہ بیچارے. اچھا, یہ جو اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تو یہ کیا کہہ رہے, توبہ کر لیں گے بعد میں, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ دیکھو شیطان کا حربہ ہے, گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اتنا بڑا جرم کر رہے ہو, پھر گناہ اتنا بڑا ہے, ارے توبہ کر لیں گے, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, ہم اس کے بعد صالح ہو جائیں گے, نیک ہو جائیں گے. دیکھو 9 لوگوں نے ایسا کہا, جی, قتل کرنے کی بات, یا کسی ایسی زمین میں چھوڑ آنا جہاں پہ یہ مر کھپ جائے. قال قائل منہم, ان میں سے ایک بولا, لا تقتلوا یوسف, ڈونٹ کل یوسف. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بھی گروہ ہو, کوئی بھی جماعت ہو, کوئی بھی سوسائٹی ہو, سارے کے سارے لوگ خراب نہیں ہوتے. کوئی ایک ضرور ہوتا ہے کہ بات غلط ہوتی ہے تو ٹوکتا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. جی, سارے لوگ خراب نہیں ہوتے. دیکھو تمام لوگوں نے یہ بات کہی, پہلے کہا اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. پہلا آپشن ان کا یہی تھا. کیا پہلی بات انہوں نے کہی کل یوسف, ایک ہی بولا, قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف, ایک بولا اس میں سے, لا تقتلوا یوسف, ڈونٹ کل یوسف, یوسف کو قتل مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی سوسائٹی ہو, اگر سارے لوگ غلط ہوں تو ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو غلط نہیں ہوتا, غلطی پر ٹوکتا ہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاری ہے اس کائنات میں. جی, تو طے کیا ہوا, لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کر کے. اور ان کو یاد آیا کہ ہم لوگ جہاں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ایک کنواں ہے, وہ بالکل قافلوں کے راستے پر ہے, اس کے اندر پھینک دیں گے اس کو. لے گئے اور پھینک دیا انہوں نے. اچھا, عربی میں بیر کہتے ہیں کنویں کو, اور جب مانے بھی کنواں ہوتا ہے, لیکن یہاں بیر استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ کہا گیا اسے غیابت الجب میں ڈال دو. جب مانے بھی کنواں اور بیر مانے بھی کنواں. جب کہتے ہیں ایسے کنویں کو جو کنواں شہر یا گاؤں کے باہر ہو اور مڈیر نہ ہو, جی, اور اس پر چکری وغیرہ نہ لگی ہوئے, جس کے ذریعے ڈول کو کھینچا جاتا ہے پانی کے ساتھ. بس ایسے کنواں کھود دیا جاتا ہے,
اور جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے اندر جاڑے میں پانی بھرا ہوا ہو اور گرمی میں وہ خالی ہو. گویا یہ جو ان کو ڈالا گیا ہے کنویں میں یہ گرمی کا موسم تھا. جی پانی نہیں تھا, نہیں تو مر جاتے تھے. پلان کو انہوں نے انجام دیا ایسے موسم میں جس موسم کے اندر اس کنویں کے اندر پانی نہیں تھا. جی اس کو جب کہتے ہیں. اور وہ کنواں جو گاؤں میں ہوتا ہے جس کی مڈیر ہوتی ہے, پتھر سے یا اینٹ سے بنائی ہوئی ہوتی ہے, اس پر چکری وغیرہ لگائی ہوتی ہے, اس میں کبھی پانی ہوتا کبھی نہیں ہوتا. جی اس کو بیر کہتے ہیں. اس کنویں میں ڈال دیا گیا. اب جب ان کو ڈالا گیا, غیابہ کہتے ہیں ظلمات, تاریکی. داہنے دیکھ رہے تو اندھیرا ہے, اس کا مطلب گہرا ہوتا ہے بہت زیادہ. جب بہت گہرا ہوتا ہے. جی دائیں دیکھ رہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, بائیں دیکھ رہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تاریکی ہے یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. ان کو معلوم تھا کہ میں کنویں میں پہنچ جاؤں گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا علم تھا کہ میں کنویں میں آ گیا ہوں اور کوئی بچانے والا ہے. جی کنویں میں ڈالے گئے, تھوڑی دیر کے اندر ایک قافلہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل ایک قافلے کو بھیجا, اور جیسے اس نے ڈول ڈالا, ڈول کو انہوں نے پکڑ لیا اور باہر آ گئے. کہا یا بشرا ھذا غلام. کاش لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بشارت اور خوشخبری زیادہ دور نہیں ہوتی, قریب ہی ایک ہی لحظے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کہا یا بشرا ھذا غلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں موت کے کگر کے اوپر کھڑا ہوا ہوں, موت کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. اس کو معلوم نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھیج رہا ہے. یا بشرا ھذا غلام. جی بشرا غیر بعیدہ, یعنی یہ خوشخبری زیادہ دور نہیں ہے, بالکل آ رہی ہے. اور تھوڑی دیر کے اندر ان کو نکال لیا گیا. جی اس کہانی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص, بیسٹ آف دا اسٹوریز ان دا ورلڈ. آج تک جتنے لوگوں نے جتنی کہانیاں لکھی ہیں, قرآن حکیم بولتا ہے دنیا میں ایسی کہانی کسی نے لکھی نہیں جو کہانی ہم بیان کر رہے ہیں. احسن القصص ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بیسٹ آف دا اسٹوریز کیوں ہے؟ سوال سوال کیا سب سے بہترین اسٹوری کیوں ہے کہ ایسی اسٹوری موجود نہیں ہے دنیا میں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کہانی کی جتنی کڑیاں ہیں, جی اس کہانی کے جتنے حلقات ہیں, جتنی کڑیاں ہیں اس کہانی کی, ہر کڑی بظاہر مظلم بباطن مشرق. کیا ظاہر میں تاریک ہے مگر باطن میں دیکھو تو اجالا ہی اجالا ہے. یہ اس کہانی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ کہانی سب سے حسین کہانی دنیا کی سب سے بہترین کہانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کہانی کے جتنے حلقات ہیں, اس کہانی کی جتنی کڑیاں ہیں, ہر کڑی کو اگر دیکھو تو بظاہر تاریک بباطن روشن, بظاہر مظلم بباطن مشرق. جی بظاہر لگے گا کہ تاریک ہے, اندھیرا ہے, لیکن اس اندھیرے کے باطن میں امید کا دیا روشن ہے. اللہ امید کا دیا روشن ہے. تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے. یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے تاریکی ہے, اس تاریکی کے بعد کوئی روشنی نہیں ہے, لیکن اس کہانی کی جتنی بھی کڑیاں ہیں, ہر کڑی کے اوپر نگاہ رکھو, نظر ڈالو تو ایسا لگے گا کہ ہر کڑی بظاہر تاریک ہے, ہر کڑی میں بظاہر اندھیرا ہے, مگر اس اندھیرے کے پیچھے بالکل ایک روشن دروازہ کھلا ہوا ہے امید کا. جی
یہ اس کہانی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اور احسن القصص کیوں ہے اس کا جواب ہے. ایسی کہانی دنیا میں موجود نہیں ہے. اور کسی نے کہا ہے ما قرأها محزون، قال بعض العلماء ما قرأها محزون الا سری علیہ. کوئی غمزدہ جس کو چاروں طرف سے غموں نے گھیر لیا ہو، بہت پریشان ہو، اگر وہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے سورہ یوسف پڑھ لے تو خوش ہو جائے گا، اس کا غم دور ہو جائے گا. اللہ اکبر. ما قرأها محزون الا سری علیہ. ایک بار ضرور پڑھو ہیں ترجمے کے ساتھ اس کو، بہت پیاری سورہ ہے. یہی ہے، تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے، اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے. جی یہ جو قافلہ تھا یہ بچوں کو خریدتا تھا اور بیچتا تھا. اس کا ایک کام یہ بھی تھا، قافلے کو مفت میں بچہ مل گیا اور کہا یا بشرا، خوشخبری، ارے بچہ مل گیا یار، پیسے بنا لیتے. مصر جا رہا تھا، اللہ کو مصر پہنچانا تھا. جی عجیب بات یہ ہے کہ 2 انبیاء اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں اور دونوں پلے بڑھے ہیں بادشاہ کے گھر میں. موسیٰ ہے وہ پلے بڑھے ہیں کہاں؟ فرعون کے گھر میں. اور حضرت یوسف پلے بڑھے ہیں عزیز مصر کے گھر میں. جی ان کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ اولاد نہیں ہے، نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. جی موسیٰ کے بارے میں ہے سورہ قصص میں. اور ان کے بارے میں بھی کہا عزیز مصر نے کہ دیکھو اس کو بڑے آرام سے رکھنا ہے، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے. نتخذہ ولدا. دونوں کے بارے میں کہا، دونوں کے اولاد نہیں تھی. فرعون کی بھی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا کہ موسیٰ کو بیٹا بنا لیتے ہیں. عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا بچہ نہیں ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. تو 2 نبی ہیں اور دونوں نبیوں نے بادشاہوں کے گھر میں، امیروں کے گھر میں پرورش پائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کو حکومت کا طریقہ سیکھنا تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. جی اور حکومت سب سے بہترین وہ ہوتی ہے جو غریبوں کو کبھی بھوکا نہ سونے دے. سب سے بہترین حکومت یہ ہوتی ہے. جی تو ان کو حکومت کا طریقہ سکھایا گیا بادشاہوں کے گھر میں تربیت کر کے، تاکہ یہ غریبوں سے محبت کریں. یہ تو عیش و آرام دیکھے رہتے نا، جو عیش و آرام دیکھے رہتے ہیں اگر غریبوں کو دیکھیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے. اور ان کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے، سب سیکھے رہتے ہیں کہ ان کے ضعف کو، ان کی کمزوری کو، ان کو غریبی کو کیسے دور کیا جائے، یہ اس کا پورا فن پڑھے رہتے ہیں. لہذا دونوں کے بارے میں کہا گیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. جی دونوں کے بارے میں یہی ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی اور حضرت یوسف کے بارے میں بھی. دونوں کو حکومت دی گئی. حکومت، حکم کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت کا طریقہ. جی حضرت موسیٰ کو بھی اور حضرت یوسف کو بھی. لہذا ان دونوں کی پرورش بادشاہوں کے گھر میں، امیروں کے گھر میں ہوئی ہے. جی دیٹ از دا ریزن. جی جھوٹ جو ہوتا ہے، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو چھپتا نہیں، آدمی اس کو چھپا نہیں سکتا. جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اب انہوں نے سوچا کہ باپ سے کچھ کہنے کے لیے سبب تو ہونا چاہیے نا، ریزن ہونا چاہیے. لہذا انہوں نے ایک بکرا وغیرہ، ایک میڈھا ذبح کیا اور ان کو ننگا کر دیا تھا. انہوں نے پورے کپڑے اتار لیے تھے ان کے، یعنی کرتا اتار لیا تھا، قمیص جس کو کہتے. اس قمیص کو اتار کر کے انہوں نے خون میں لت پت کیا اور ٹھہرے رہے وہاں. کہا کہ شام کو چلیں گے. شام کو چلیں گے. اچھا شام کو کیوں آئے؟ اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. ایک تو یہ رات کے اندر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جھوٹ بولنا تھا. اور the face is index of mind. چہرہ جو ہوتا ہے وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اگر ہوشیار آدمی ہے تو فوراً پکڑ لے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے. پورے کمپارٹمنٹ میں
जो बगैर टिकट के होता है ना, टीसी उसी का पार्ट है। प्लीज गिव मी योर टिकट। भाई सबको छोड़ कर किसी के पास क्यों आया? इसलिए कि इसका चेहरा बता रहा है कि ये टिकट लेस है, इसके बाद टिकट नहीं। तो चेहरा यांतरों का आईनादार होता है। ऐसे ही कयामत के दिन जितने भी मुजरिम होंगे अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे कि ये पक्के बदमाश थे ये जी, इसलिए कि इनका अंदर हूं, इनके चेहरे के ऊपर जाहिर होता है। तो कहीं इनकी चोरी पकड़ न ली जाए, इन्होंने रात का सहारा लिया। फकर्रू अल मजीआ फिल लैल या फकर्रुल मजीआ मुतदस्सिरीन बिजुल्मतिल लैल, रात की तारीकी की चादर ओढ़े हुए ये बाप के पास आए, ताकि ये जब बात करें तो इनके चेहरे से इनका झूठ ना पकड़ा जाए जी। तो झूठ एक बहुत बुरी चीज है, और झूठे को फौरन पहचान लिया जाता है, झूठ बोल रहा है, यू आर लाइंग, झूठे कहीं के, झूठ बोल रहा है तू। एक तो ये रात में आए, रात के होने तक, रात के आने तक इन्होंने इंतजार किया ताकि इनका झूठ पकड़ा ना जाए। तारीकी में बाप से बात करें तो इनका झूठ ना पकड़ा जाए। और यबकून, रोते हुए आए। ये रो क्यों रहे? देखो रो रहे ये, तो झूठे आंसू इनके, मगरमच्छ के आंसू हैं ये। रो क्यों रहे? अल्लाह फरमा रहा है इस वजह से रो रहे हैं कि अगर किसी को कोई बुरी खबर दी जाए, अरे तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, बहुत ज्यादा रोने लगेगा। लेकिन कोई उसके साथ पहले से रोने लगे तो सामने वाला कहेगा अरे ये लोग भी रो रहे हैं, लिहाजा उसका गम हल्का हो जाता है, लिहाजा इन्हें एक बुरी खबर सुनानी थी, लिहाजा पहले से रो रहे थे। अल्लाह अकबर। वजह, इंसान की फितरत है ये, वजह क्या किताब है यार। वजह अबाहुम इशाअन यबकून, शाम के वक्त आए और वो भी रोते हुए है, ताकि किसी गमजदा के गम को हल्का करने के लिए खुद भी रोने लगो जी। यह है इशा यबकून। एक नुक्ता और बताया गया कि कत्ल एक ऐसा बड़ा जुर्म है कि कातिल कितनी भी सफाई से कत्ल करे, कोई ना कोई क्लू छोड़ जाता है कि सीआईडी उसको पकड़ लेती है जी, कोई ना कोई क्लू छोड़ जाता है। कत्ल एक ऐसा जुर्म है कि कितनी भी एहतियात बरते, कोई ना कोई क्लू छोड़ जाता है। ये क्लू इनको छोड़, एक क्लू इनको नजर नहीं आया। क्या? इन्होंने कमीज उतार करके खून में डुबोया तो मेढे के, मगर इन्होंने कमीज को फाड़ा नहीं। ऐसा कैसे कि जानवर आदमी को खा जाए और उसका कपड़ा ना फटे जी। ये क्लू था जिससे हजरते याकूब अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि ये भाई के साथ गलत काम कर चुके हैं, कहीं इसको मार करके फेंक आए हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं वो, अल्लाहु अकबर, ये कह रहे फाकलहु ज़ीब, भेड़िया खा गया। वो जाओ वाला कमीसी बिदमिन कर दी, झूठे खून के साथ आए। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये तुम्हारे दिल की गढ़ी हुई बात है, झूठ बोल रहे हो तुम, इसलिए कि कुल्लू यहां मौजूद है, इसलिए कि कुर्ता फटा नहीं है जी 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 जी, जी। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, अजीज मिस्र के घर में हैं, उन्हीं के घर में इनकी परवरिश हो रही है, बहुत खूबसूरत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊतिया शत्रल हुस्न, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हुस्न का एक हिस्सा अता फरमाया था। ऊतिया शत्रल हुस्न, बहुत हसीन थे। और अगर जाहिरी हुस्न के साथ साथ अखलाक भी हसीन हो तो भाई लड़की तो क्या पूरा महल्ला मर मिटता है। किसी लड़की को तो छोड़ो आप, ये बेचारी इसकी क्या औकात थी, ये तो मर मिटी है हजरत के ऊपर, मर मिटी। और हर कोशिश कर डाला इसने। और इसमें एक नुक्ता बड़ा अजीब है, अल्लाह ताला ने उसका नाम नहीं लिया है। किसका? अजीज मिस्र की बीवी का। कहा अल्लती, कहा अल्लती। मैं बड़े दिनों से तलाश कर रहा था किसी तफसीर में कि इसका नाम क्यों नहीं लिया गया। वो जो दैट हु, वो जो दैट हु डिड दिस, वो जिसने ये किया। अरे भाई नाम बोल देते, ज़ैद डिड इट, ज़ैद ने ऐसा किया, तो दैट हु डिड इट, वो जिसने किया। तो अल्लती माने वो औरत जो, नाम क्यों नहीं लिया गया? नुक्ता आज मिला। और तकरीबन आज मैंने सूरह यूसुफ पर तकरीबन 250 सफ़हात का मुताला किया है।
250 सफ़ात पढ़ गया हूँ अरबी में। ये नुक्ता मिल गया वहां एक जगह, एक मुफस्सिर ने लिखा है। क्या नुक्ता बताया, कहा कि ये मालकिन थी जी, असय्यिदा, इसने तो परवरिश की, इसके घर में पले बड़े हैं, और हजरत यूसुफ उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं के घर में रह रहे हैं, उसी का दिया हुआ कपड़ा पहन रहे हैं, तो मालकिन है वो जी। और बीवी है अजीज मिस्र की, और मलिका है, रानी है, तो रानी है, मालकिन है हजरत यूसुफ की, और मलिका है, रानी है, सय्यिदा है, मालकिन है, और अजीज मिस्र की बीवी है। अल्लाह ये फरमा रहा है कि मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि ना बीवी रही जी, न बीवी रही और न मालकिन रही, न रानी रही, सिर्फ औरत रही, खाली बस औरत जिसको बोलते अल उनसा फकत। न बीवी रही अजीज मिस्र की जी, और न रानी रही और न मालकिन रही, सिर्फ औरत रही। कानत उनसा फकत। और जब सिर्फ औरत हो जाए, सिर्फ औरत, ये ना देखे कि मैं मालकिन हूं, ये ना देखे कि मैं मलिका हूं, ये ना देखे मैं किसी की बीवी हूं, तो सिर्फ औरत रहती हो, औरत, औरत, वली उमन, सिर्फ औरत। इसी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने कहा अल्लती, सिर्फ औरत थी ये और कुछ नहीं, जिसे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, अल्लती। अल्लाह अकबर, ये बलागत है कुरान हकीम की, इस तरह बोलता है। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा, जिसके घर में ये है, जिसके घर में ये है, अरे भाई इसी के घर में औरत की इनकी परवरिश हो रही है, इसी के घर में ये खा रहे हैं, इसी के घर में ये रह रहे हैं। और नुक्ता ये है कि जो गरीब होता है ना, उसके लिए गुनाह करना आसान होता है। अगर वो किसी के एहसानों तले दबा हुआ हो, वो कोई गुनाह करने के लिए कहे, फौरन कर बैठता है, अरे मालिक मैं आपके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार। गरीब जो होता है उसके लिए गुनाह करना आसान होता है। और देखो यहां कितने फितने हैं, देखो रावदा का मतलब होता है रूदानुल इबिली फी मिश्यतिहा तज़हब व तजील बिरिफ्किन। ऊंट जो होता है ना, ऊंट, ऊंट ये अपने चाल में कभी आता है कभी जाता है, और बड़ी नरमी से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत के बारे में वही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है जो ऊंट के लिए इस्तेमाल होता है, ऊंट की चाल के लिए। आ रहा है, जा रहा है, और बड़ी नरमी से आ जा रहा है। कभी देख रही है क्या कर रहे हैं, मेरा महबूब क्या कर रहा है, बैठे हुए हैं, अच्छा, फिर आ रही है, देख रही क्या कर, तो कभी पास आ जा रही है, देख रही है, कभी चली जा रही है, कभी आ रही है, कभी झांक कर देख रही है। बस उसके सर में सिर्फ एक ही सौदा समाया हुआ है, वो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सौदा जी, वो समाया हुआ है। आ रही है, जा रही है, देख रही है, झांक रही है, और फजूल बात, बेफजूल बात कर रही है। वो लोग बोलते ना, वो मुहावरा है, वो हम लोग स्लैंग में बोलते नहीं थे, बेफजूल बात कर, इधर आइए, आ गए, क्या है शायद बेफजूल बात जिसका कोई मतलब नहीं। तो महबूब होता है ना, बेफजूल बात करता रहता है, फजूल जिसको कहते हैं। जी जी जी, देख रहे हैं, ये औरत खाली रह गई इनकी मोहब्बत में, इतनी मोहब्बत है। अच्छा, औरत की ये फितरत है। एक साहब ने लिखा, इन्न मिन शानिल मरअति अन तकून मतलूबतन ला तालिबतन। औरत की ये फितरत है कि हमेशा मतलूब होती है, तालिब नहीं होती। जी 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 जी, लड़के उसको चाहते हैं, अरे बे मिल जाए, अच्छा वो नहीं चाहती, बहुत कम ऐसा होता है, इसलिए कि औरत की शान होती है। लाकिन्न इमराअतल अजीज कसरत हादिल कायदा। ये जो कायदा है फितरी, इस औरत ने तोड़ दिया, ये खुद तालिबा बन गई, और हजरत यूसुफ ये मतलूब बन गए। आमतौर पर लड़का आशिक होता है, लड़की माशूक होती है, ये खुद आशिक बन गई, उनको माशूक बना दिया। जी, इसने फितरत के कायदे को तोड़ दिया। वरावदत, इसी वजह से रावदत कहा गया, वरावदत हुल्लती हुआ फी बैतिहा। अच्छा, दूसरे
اب جب ہاتھ میں نہیں آئے تو ایک دفعہ کئی دروازوں کے اندر لے گئی. وغلقت الابواب, اغلقت الابواب نہیں کہا, غلقت الابواب. اس کا مطلب ایک تو دروازے کو بند کر دیا, دوسرے اس میں تالا لگا دیا. غلق یعنی شدد تشدید ہے, لہذا دروازے بند کرنے کے ساتھ ساتھ تالے بھی لگا دیے, قفل بھی لگا دیے, اور ایک دروازہ نہیں کئی دروازوں کے اندر لے گئی. وقالت حیت لک, کہنے لگی آ جاؤ, گناہ کرنے پر آمادہ کیا. دیکھو ایک نوجوان ہے, خوبصورت ہے, ایک عورت ہے, بن سمر کر کے آئی ہے, مالکن ہے, پیسے والی ہے, اور دروازے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنے فتنے جمع ہیں, کتنے فتنے جمع ہیں. اللہ. اور جب اس نے کہا کہ حیت لک, قال معاذ اللہ. اللہ, معاذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پناہ کی جگہ. ڈائریکٹ انہوں نے کہا قال معاذ اللہ. اس کا مطلب جیسے ہی کوئی اس طریقے کا فتنہ آپ کو دکھائی دے, فوراً کہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جی, خطرہ جتنا بڑا ہو اللہ سے اتنی بڑی پناہ مانگنی چاہیے, اور ان تمام فتنوں سے بچانے والا اللہ ہے. قال معاذ اللہ. جانتے ہیں حضرت یوسف کی سب سے بڑی ادا کیا ہے؟ اے کامیابی کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے, اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ انداز دیکھو. کہتے ہیں ان من اعظم مزایا البشر ہی قوت الارادہ. انسان کی سب سے عظیم خصوصیت اس کا ول پاور ہے, قوت الارادہ. مفسر لکھتا ہے قوت الارادہ. اگر آدمی کے پاس ول پاور ہے تو ول پاور اس کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا. لہذا جتنی بڑی کامیابی چاہتے ہو آپ کا ول پاور اتنا ہی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ول پاور کہ سارے فتنے ایک ساتھ جمع ہیں, مگر قوت ارادہ ول پاور اتنا ہے کہ تمام فتنوں کو انہوں نے لات مار کر کے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا, اور دروازے ہیں کہ کھلتے چلے گئے. اللہ فرماتا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں دروازے بند ہیں, ہم نکلیں کیسے مصیبت سے؟ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے, سارے لوگ شرابی ہیں, سارے لوگ سود خور ہیں, سارے لوگ حرام خور ہیں, تو ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ ایسا بولتے ہیں نا جی. اللہ فرماتا ہے ایک آدمی سے بھی بہت ہو جاتا ہے کچھ. حضرت یوسف کو دیکھ لو جی, پورا کا پورا ملک اسی مرض میں مبتلا ہے, لیکن ایک ہی آدمی ہے جی جو اس گناہوں سے بھاگ کر اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو کہا کہ گناہوں سے بھاگ کر تو دیکھو, دروازہ کھولنا میرا کام ہے جی, دروازہ کھولنا میرا کام ہے جی, گناہوں سے بھاگ کر تو دیکھو. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہ میسج اور یہ پیغام اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے جو انتہائی اعلیٰ قسم کا ہے جی. کہتے وَلَقَدْ ہمت بھی, لا ہے تاکید, قد تاکید کے لیے, ہمت بھی پورا ارادہ کر لیا تھا گناہ کا. کس نے؟ عزیز مصر کی بیوی نے. لیکن ان کے بارے میں کہا کہ وَہَمَّ بِهَا, اس کے دو مطلب ہے. یہ اگر لولا کا جواب ہے تو وَهَمَّ بِهَا لولا, وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے, اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. کچھ ان کو نظر آ گیا تھا جی, وہ برہان کیا تھا قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے جی, کوئی چیز دکھ گئی تھی. اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے, لہذا انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی, لہذا ارادہ کرنے سے باز آ گئے جی. تو ارادہ ہی نہیں کیا انہوں نے, اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا اور انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا. ایک مطلب تو یہ, اور دوسرے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا, انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تھا. کس نے؟ حضرت یوسف نے. لیکن یہ ارادہ ارادے کی حد تک رہتا ہے, جس لیے الہم کہتے ہیں, ہم کہتے خطور البالی او اول میل الی الشیء, کسی چیز کی طرف میلان. جیسے آدمی روزے سے ہے, پیاسا ہے بہت, اب وہ دیکھتا ہے کسی کو شربت پیتے ہوئے بازار میں سے گزرتا ہے دیکھتے ہوئے, تو اس کا دل یہی کہے گا نا یار, مائل ہوتا ہے کہ پی لوں جی, پی لوں. لیکن یمنعہ دینہ, اس کا دین اسے روک رہا ہے پینا نہیں, تو دل تو مائل ہوا نا,
लेकिन उसके दीन ने उसको रोक दिया, पिया नहीं, दिल मायल हुआ। तो ये दिल का जो मैलान है, ये मायल तो हुआ, ये बुरी चीज नहीं है, बल्कि इस पर और सवाब मुरत्तब हुआ कि मेरे बंदे ने दूसरे को पानी पीते हुए देखा मगर पानी पिया नहीं उसने। अल्लाह अकबर, इस पर अज्र मुरत्तब हुआ। लिहाजा हजरत यूसुफ ने इरादा कर लिया था, जी इरादा कर लिया था, ऐसे ही जैसे स्वाइम रोजेदार पानी को देख करके पानी की तरफ मैलान हो जाता है उसका, लेकिन पीता नहीं। तो इरादा कर लिया था लेकिन किया नहीं उन्होंने। तो इरादा करने का जो था, आपने वो गुनाह किया नहीं, जैसे पानी देख करके दिल का मैलान तो हुआ पीने का, मगर किया नहीं, तो उस पर सवाब तो मुरत्तब हुआ ही। दोनों सूरतों में मफहूम सही है। जी जी, भागे पीछे पीछे, ये है पीछे से उनका कुर्ता या कमीज, फिर वो कमीज आ गई जी, जिसको खून में डुबो कर लाए थे। एक कमीज का तस्करा फिर है, उनकी कमीज हजरत यूसुफ की। वहां इस कमीज ने उनका पोल खोल दिया था उनके झूठ का जी। और इस कमीज ने, यहां देखो, इसने इनकी बारात जाहिर की कि बेगुनाह ये हैं और गुनहगार औरत है, इसलिए कि उसी के खानदान के एक गवाह ने गवाही दी कि अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो ये औरत गुनहगार है जी। देखा तो कुर्ता पीछे से फटा है, इसलिए कि अगर सामने रहते, अगर ये पहल करते तो आगे से कुर्ता फटता। देख क्या दलील है, बोले तो एक वकील को ये दलील जहन में रखनी चाहिए जी। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आखिरी दरवाजे तक पहुंचे, कमीज का पिछला हिस्सा इसके हाथ में है, किसके? अजीजा मिस्र की बीवी के। सामने उसका शौहर खड़ा है, फौरन पलट गई। देखो, बोले अगर तेरी बीवी के साथ कोई गलत इरादा करे तो उसके साथ क्या किया जाएगा? या तो उसको सख्त सजा दी जाए या जेल में भेज दिया जाए। देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डाले। ये औरत का, ये औरत का मक्र है। देखो, काला इनोमिन कई दिक्कुन, ये तुम्हारा मक्र है। देखो मक्कारी है कितनी बड़ी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये भी दयूस था, इसने क्या कहा? यूसुफ आरिजन हाजा, खल्ले वल्ले छोड़ दो, किसी से कहना नहीं। अशराफिया तबके में यही होता है जी। बड़े लोग होते हैं महलों में रहने वाले, क्या यही होता है? गुनाहों को देखते हुए इगमाज करते हैं, वो नजरअंदाज कर देते हैं। ये सब जहां बहुत ज्यादा पैसा आता है ना, था ये बेहयाई दर आती है। अशराफिया तबके के अंदर ये चीजें मौजूद हैं जी। ये बेहयाई, ये दयूसियत है, इसको दयासत कहते हैं। ये खबर फैल गई, जो बड़ी बड़ी औरतें थीं, बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े ऑफिसरों की, उनको हैरत थी। आम बात थी कि भाई हर औरत बॉयफ्रेंड रखती ही थी जी तकरीबन। हैरत इनको यह थी कि गुलाम बॉयफ्रेंड है इसका, देखा चाहिए कि वो कैसा है। बोले तो उन्होंने कहा, सुना है अपने गुलाम से मोहब्बत करती है। अजीजा मिस्र की बीवी ने कहा, अच्छा आओ देखो इसको। फिर आई, दावत दिया, सबके हाथ में छुरी दे दी और फल दे दिया। और उसके बाद कहा कि आओ, उखरुज इलैहिन्ना नहीं कहा, उखरुज अलैहिन्ना कहा। अला कहते तसल्लुत को जी, आप निकले सबके जहनों पर सवार हो जाएगा मेरा महबूब जी। आए और देखते ही उन्होंने फल के बजाय अपनी उंगलियां काट ली। एक मुफस्सिर लिखता है कि कितना प्यारा लिखा है उसने, कहता है कि मोहब्बत ऐसे दर्जे पर पहुंच गई जी, हैरत इतने दर्जे पर पहुंच गई, मोहब्बत इतने दर्जे पर पहुंच गई कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली और उंगली कट गई मगर दर्द का एहसास नहीं हुआ जी। ये मोहब्बत आदमी को गुलाम बना देती है। ऐसी ही मोहब्बत अगर अल्लाह और उसके रसूल से हो जाए तो आदमी गुलाम नहीं, पाक फरिश्ता बन जाता है। देखो, दर्द का एहसास नहीं हुआ है। ऐसी मोहब्बत अगर रब से हो जाए, अल्लाह अकबर, आदमी फरिश्ता बन जाता है। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए रब से, अल्लाह है। आदमी एक लड़के से इतनी मोहब्बत करती है, एक आदमी को देख करके अपनी उंगलियां काट लो, दर्द का एहसास ना है, तो रब से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। बताया गया कि मोहब्बत के कितने दर्जात होते हैं, जरा ज़हन में रखो जी। अब वो बड़े दिनों के बाद उसको याद आया, किसको? ये जो कैदी निकला था, जो बच गया था। जब बादशाह ने ख्वाब देखा ऐसा,
اب خواب بتانے والے نجومیوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خواب پریشاں ہے۔ خواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواب رحمانی اور ایک خواب شیطانی۔ خواب رحمانی اچھا خواب، تو جب آدمی کوئی اچھا خواب دیکھے تو پہلا کام کرے فلیحمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے الحمدللہ، اور دوسرا کام یہ کرے کہ اس خواب کو اپنے دوست سے، گہرے دوست سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جی دو، اور کروٹ بدل لے۔ اور اگر برا خواب دیکھتا ہے تو ھذا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو آدمی کیا کرے، پہلے بائیں طرف نفس کرے، نفس نون فے سے، نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفخن لا ریق فیہ، ایسا پھونکنا جس کے اندر تھوک نہ ہو، ایسا تو یہ تھوک نکلنا ہے نا، تو دیٹ از ناٹ رفس، نفس نہیں ہے یہ ہے نفس۔ نفخن بلا ریق فیہ، جس کے اندر تھوک نہ ہو وہ نفس ہے، نون فے سے، اور جس کے اندر تھوک ہو وہ نفخ ہے، نون فے خے۔ یہ ھذا الفرق بین ھذین اللفظین۔ جی، اور بائیں طرف تھوک دینا ہے لیکن ذرا سنبھل کر، بائیں طرف اگر بیوی سوئی ہوئی اور تھوک، کہا جی دکھتا نہیں کیا، پھر خیر نہیں ہے آپ کی، تھوکیے بھی تو ذرا سنبھال کر کے کہ کہاں تھوک رہے ہیں آپ۔ جی جی، بائیں طرف اگر سوئی ہوئی ہے تو بہت خراب معاملہ ہو جائے گا۔ اور یہ خواب جو برا دیکھا ہے اسے کسی سے نہ بیان کرے۔ جی، برا خواب نہیں بیان کیا جاتا کسی سے۔ جی، تو یہ خواب شیطانی اور خواب رحمانی۔ نجومی بلائے گئے، بولے خواب پریشاں ہے یہ، خواب پریشاں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب اس آدمی کو یاد آیا جو اس کو شراب پلاتا تھا بادشاہ، ارے وہ ایک آدمی جیل میں ہے۔ بولے جیل میں؟ اس نے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی۔ ارے بولے بلاؤ، میں ہر کار کو، ارے بولے ان کو کیوں بھیجتے، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ آیا دیکھ، کہتا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے میرے دوست۔ کہاں گئی دوستی؟ اتنے سال تک تو بھولا رہا، جیل میں پڑا رہا آدمی، جیل میں پڑا رہا، ایھا الصدیق۔ اچھا، نبی بھی کتنا رحیم ہوتا ہے کہ ایک ریکویسٹ کی تھی، یہ آدمی اتنے سالوں تک اسے یاد نہیں آیا کیسا آدمی ہے یہ، کوئی شکایت نہیں۔ کہا کہ بھئی بادشاہ نے خواب دیکھا ایسا ایسا اور کوئی تعبیر بتا نہیں پا رہا ہے، تو چلیے آپ۔ کہا کہ ایسے نہیں نکلوں گا میں، یہ دنیا کا واحد قیدی ہے، کسی جیل کے اندر ایسا قیدی نہیں ملے گا آپ کو، یہ دنیا کا واحد قیدی ہے جو اپنی شرطوں کے اوپر نکلنا چاہ رہا ہے۔ بولے نکلوں گا مگر میری شرط ہے۔ عجیب قیدی ہے، اتنے سال تک جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان کو نکالا جا رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے نکلوں گا نہیں بولتا ہے۔ جی جی جی، نکلتا نہیں میں۔ ایسا قیدی دنیا میں دیکھیں، کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہو اور اس کے نکلنے کا آرڈر دے دیا جائے، کہ میں نہیں نکلتا، بولے تو میں نہیں نکلتا، نہیں نکلتا، بولے تو کنڈیشن ہے میری نکلنے کی، یعنی یملی علی شروطہ، بالکل میری شرطوں پر مجھے نکلنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ پہلے میری تحقیق کی جائے، وہ جس نے الزام لگایا اس کو بھی بلاؤ، اور جو اس کے ساتھ عورتیں تھیں ان کو بھی بلاؤ۔ یعنی یہ شہادت اس بات بھی ہونا چاہیے، شہادت نفی بھی ہونا چاہیے، دو قسم کی شہادتیں ہونی چاہیے۔ اس بات کی شہادت، وہ عورت جس نے الزام لگایا اس کو بلاؤ۔ عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا، اس نے کہا غلطی میری تھی، اور پھر عورتوں کو بلایا گیا، کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کی طرف سے کوئی برائی نہیں دیکھی، تو بہت پیارا آدمی ہے اللہ۔ تو عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے شہادت اس بات، اور ان کی طرف سے شہادت نفی، عورتوں کی طرف سے۔ اب کہا گیا الان حصص الحق، اب حق ظاہر ہو گیا۔ ظاہر ہونے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ حس 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 حس، کیسا لفظ ہے دیکھو، کہتے ہیں حس حس القمر الظہر بعد خفائن، یہ بدلی تھی، بدلی، اس بدلی کے پیچھے چاند تھا، چاند دکھ نہیں رہا تھا، بدلی ہٹی اور چاند دکھ گیا، گویا حق چھپا ہوا تھا، مگر گواہی کے بعد جیسے چاند بدلیوں سے نکل آتا ہے، ایسے ہی حق واضح ہو جانے کے بعد یہ
चांद की तरह ये भी बादलों से निकल आया। क्या? हक। हक क्या होता है? अल्लाह अकबर। खुलासत हयातिल कुफ्फार, काफिरों की जिंदगी की खुलासा का खुलासा है, उसकी समरी अगर जानना चाहे तो। खुलासत हयातिल कुफ्फार, काफिरों की जिंदगी का खुलासा क्या है बयान किया जाए तो? जी, पहला के अज़्ज़ुफ़ फी मुवाजहतिल अहदास। जी, कोई हादसा हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये खुदकुशी कर लेते हैं कभी कभी, तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, कमजोर होते हैं। इसका मतलब विल पावर इनका कमजोर होता है, इसलिए कि अल्लाह पर ईमान नहीं होता इनका, एक। और दूसरे यास, मायूसी, ये तीसरी चीज। और चौथे सब्र, हजरते उम्मीद। उम्मीद उम्मीद एक है अज़्ज़ुफ़ी मुवाजहतिल अहदास, हादसों को डील करने में कमजोरी, ये काफिर हादसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और दूसरे फुक़दानुल अमल, उम्मीद हार जाता है, उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ देता है। और तीसरे नंबर पे यास, मायूस हो जाता है। हजरते याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अख, ये जाओ, ये देखो जाओ, यानी ये कह रहे हैं कि ठहरे ना रहो, जाओ हादिसात का सामना करो। और दूसरे फतहस्ससू मिन यूसुफ, अब भी ये समझ रहे हैं कि यूसुफ जिंदा है। जी, उम्मीद खोया नहीं इन्होंने, फुक़दानुल अमल नहीं है। फतहस्ससू, मेरे बच्चे यूसुफ को जरा ढूंढ कर लाओ, कहां है वो, कहां है। और तीसरे अलियास, मायूसी नहीं है, वला तयस्सू मिन रौहिल्लाह, क्या कहा, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। जी, मायूस कौन होते हैं? काफिर लोग होते हैं अल्लाह की रहमत से। ये तीन चीजें मुसलमानों में होती हैं। कुफ्फार की जिंदगी का खुलासा कुरान हकीम ने बयान कर दिया है।